آئیے پھر سے ہم اسی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ نمازی تو ہیں ہم 5 ٹائم، مگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، گاؤں والے ہم سے پریشان ہیں، ہماری زبان سے پریشان ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی نماز کل قیامت کے دن آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو، ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو. آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں لیا. اپنے خون کے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا. جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے وہ دشمن جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو بہت طریقے کی تکلیفیں دی تھی، آج وہ سب کے سب لائن سے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ سب کے سب سر جھکا کر کے کہتے ہیں اے محمد آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، آپ سے اچھی امید ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی. آج ہمارے ملک کے حالات بھی بدل رہے ہیں، نفرت کی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں. آپ کے بہار کی سرزمین پر ابھی حالات اچھے ہیں، بہتر ہیں، مگر دوسرے علاقوں کے حالات بہت زیادہ برے ہو رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کی اس آندھی کو بھی ہم روک سکتے ہیں. ہمارا فارمولہ وہی ہے جو ہمارے نبی کا فارمولہ تھا، اور وہ فارمولہ کیا تھا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. میرے نبی کا حال یہ تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا، میرے نبی نے اپنے خون کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ میرے پیارے ساتھیوں. اور جب بات اخلاق کی آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جب صبح سویا رہتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے، اور جب رات کو گھر آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے. آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، اور بچے الگ موبائل میں لگے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی. مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے شولاپور. ایک مرتبہ شولاپور میں پروگرام میں گیا، ایک صاحب کے گھر میں گیا. بڑے اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سورہ ملک پڑھ کے ضرور سوتا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہوں، اور جب میں سورہ ملک پڑھتا ہوں تو میرا 4 سال کا پوتا جو میرے بغل میں سوتا ہے وہ اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک سنتا ہے، اور میرا پوتا سورہ ملک سن سن کر کے پوری سورہ ملک یاد کر چکا ہے. اور 4 سال کے ان کے پوتے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے پھر 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 پر پوری سورہ ملک پڑھ کے اس نے مجھ کو سنا. سورہ ملک اچھی خاصی لمبی سورت ہے، 2-2.5 صفحے کی سورت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. 4 سال کے بچے کو یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائیوں، بچے
آپ کی بات بعد میں دیکھتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں۔ بچہ جب آپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو گٹھا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ آپ سے سیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجئے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَهُ ذَلِيلًا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ان اليتیم هو الذی تلقى له امًا تخلت اوبا مشغولا۔ کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہو، اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر کے جاتے تھے۔ اماں عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ آگے بڑھ گئے تھوڑا سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تعالی اسابقکی، اے عائشہ آ جاؤ، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کریں تو اکیلے میں کریں۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس میں نہیں کیا جاتا، اکیلے میں کیا جاتا۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کریں۔ اللہ کے نبی دوڑنے لگے، اماں عائشہ بھی دوڑنے لگی۔ اماں عائشہ فرماتی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن ہلکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اماں عائشہ کے ساتھ میں تھی، اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ، بہت دن ہو گئے ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت، تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، اب میں دوڑنے میں وہ اسپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اس کو اتنا ٹائم دیں، اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دے کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے۔ نہیں، اس کو اتنی محبت دو، اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی تھی، اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی کو سنانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا، اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف، آپ کی ویواہک زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں ایک اچھے شوہر بھی بنیے، ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے
اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ اما عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اما عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، مجھے پتا چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتا چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اما عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی، جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟